بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شان ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا پر کی مخلوقات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر بادب سلام کرتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی گزارشات پیش کرتی ہے۔ امام طبرانی، ابو نعیم، امام بائقی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا۔ اس نے ایک گو کا شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیام گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اعرابی نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس کے گرد جمع ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمہارے تمام لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حلیم اور بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ وہ اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات اور عزا کی قسم، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے اعرابی، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسی ہی گفتگو کریں گے؟ اور کہا، مجھے لات اور عزا کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گو نکال کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا، اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گو کلام کر۔ پس گو نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گو نے عرض کیا، اے دو جہانوں کے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس گو نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گو، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دو جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اعرابی یہ دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور باخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا میرا عیاں و نہا اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص سکھائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ رب دو جہاں کا کلام ہے، شاعری نہیں ہے۔ جب تم نے سورۃ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھ لیا تو سمجھو کہ تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور تم نے اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ پھر اعرابی نے کہا، ہمارا معبود تمام معبودوں سے بہتر ہے جو تھوڑے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس اعرابی کی مدد کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے اتنا دیا کہ اسے کثرت مال کی وجہ سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں ایک اونٹنی دے کر قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں،
یہ فارسی النسل اونٹنی سے چھوٹی اور عربی النسل اونٹوں سے تھوڑی بڑی ہے اور یہ 10 ماہ کی حاملہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو اونٹنی اسے دو گے اس کی تم نے صفات بیان کر دی، اب میں تمہارے لیے اس اونٹنی کی صفات بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی جزا میں عطا فرمائے گا۔ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بیان فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سوراخ دار موتیوں کی اونٹنی ملے گی جس کے پاؤں سبز زمرد کے ہوں گے اور جس کی گردن زرد زمرد کی ہوگی اور اس پر کجاوا ہوگا جو کہ کریب اور ریشم کا بنا ہوگا، وہ پلسرات سے تمہیں بجلی کے کوندے کی طرح گزار دے گی۔ پھر وہ عرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا، رستے میں اسے 1000 عرابی ملے جو 1000 سواریوں پر سوار تھے اور 1000 تیروں اور 1000 تلواروں سے مسلح تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو کذب بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس عرابی نے ان سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے انہیں گو سے متعلق تمام بات سنائی۔ یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حصے تک ان کی رسائی ہوئی اسے چومنے لگے اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چندے تلے ہوں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بنو سلیم قبیلے کے ہی 1000 لوگ بیک وقت ایمان لائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا سچا ایمان لانے کی توفیق دے۔